بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، روزہ داروں کے لیے کیا کیا انعامات ہیں اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے اور اس کے متعلق مختلف حدیث ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا، کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے۔ پس وہ کھائیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن رباح سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزے دار ان پر سے کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کا خاتمہ بھی کلمہ پر ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کا خاتمہ بھی اس پر ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا اس کا خاتمہ بھی اس پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ دوران سفر حج مکہ و مدینہ کے درمیان ایک منزل میں اترا اور دوپہر کا کھانا تیار کروایا اور اپنے چوبدار سے کہا کہ کسی مہمان کو لے آؤ۔ چوبدار خیمے سے باہر نکلا تو اسے ایک اعرابی لیٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے جگایا اور کہا، چلو تمہیں امیر بلا رہے ہیں۔ اعرابی آیا تو حجاج نے کہا، میری دعوت قبول کرو اور ہاتھ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ۔ اعرابی بولا، معاف فرمائیے، آپ کی دعوت سے پہلے میں آپ سے بہتر ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا، وہ کس کی؟ وہ بولا، اللہ تعالیٰ کی، جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں روزہ رکھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا، اتنی سخت گرمی میں روزہ؟ اعرابی نے کہا، ہاں، قیامت کی سخت ترین گرمی سے بچنے کے لیے۔ حجاج نے کہا، آج کھانا کھا لو اور یہ روزہ کل رکھ لینا۔ اعرابی بولا، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ حجاج نے کہا، یہ بات تو نہیں۔ اعرابی بولا، تو پھر وہ بات بھی نہیں، یہ کہہ کر چل دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی خاتون تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے 70,000 درہم راہ خدا میں تقسیم کر دیے، حالانکہ ان کی قمیض مبارک میں پیوند لگا ہوا تھا اور آپ روزہ سے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو آپ نے وہ سب درہم ایک ہی روز میں راہ خدا میں تقسیم کر دیے، اور اس روز آپ خود بھی روزہ دار تھیں۔ شام کے وقت باندی نے عرض کیا کہ کیا اچھا ہوتا کہ 1 درہم روٹی کے لیے رکھ لیتی، تو فرمایا، مجھے یاد نہیں رہا، یاد رہتا تو بچا لیتی۔ تو ان تمام حدیث سے ثابت ہوا کہ روزہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور ہمیں ہر حال میں روزہ رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اس ماہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس کا ثواب 70 روپے کے برابر ہوگا، اور اسی طرح آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان مبارک کے صدقے زیادہ سے زیادہ عبادات اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔